السلام علیکم دوستوں، شاہد فیکٹ میں خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ وائکنگ کے سردار اولوف نے باتور بے کے منہ میں تلوار ڈال کر اسے شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں وائکنگ کے سپاہی اور عثمان غازی کے سپاہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان غازی جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھتا ہے کہ وائکنگ کے سپاہیوں نے اس کے بیٹے کی انگلیاں توڑ دی ہیں تو عثمان غازی وائکنگ کے ایک سپاہی کو پکڑ لیتا ہے جو ان کی سربراہی کر رہا ہوتا ہے۔ عثمان غازی یہ دیکھ کر طیش میں آ جاتا ہے اور وائکنگ کے سپاہی پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اتنے تھپڑ لگاتا ہے جتنے آج کل ہمارے سیاستدان عوام کو مار رہی ہے۔ اس کے بعد وائکنگ کا سپاہی عثمان صاحب کو دھمکی دیتا ہے کہ تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد عثمان اس کا جواب دیتا ہے جب ہم اپنے شہیدوں کو دفن کریں گے تو تم زمین کے نیچے جاؤ گے۔ پھر وائکنگ کا سپاہی عثمان بے کو کہتا ہے موت تمہارے دروازے پر ہے، کوئی واپسی نہیں، تم سب کے سب مر جاؤ گے۔ عثمان بے اس سپاہی کو کہتا ہے ہمیں نقصان پہنچا اس کی قیمت چکانا پڑے گی، جو کوئی ہمیں چھوئے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس کے بعد عثمان وائکنگ کے سپاہی کو کہتا ہے تم نے میرے بیٹے کی انگلیاں توڑ دی، تمہاری انگلیاں کاٹ ڈالوں گا، تم نہ تلوار پکڑ سکو گے نہ ہی کسی بے گناہ کو ہاتھ لگا سکو گے۔ پھر عثمان غازی کہتا ہے ٹوٹی ہوئی انگلیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن کٹ جانے والی انگلیوں کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد عثمان صاحب وائکنگ کے کلہاڑے سے ہی اس کے سپاہی کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں اور وہ چلانے لگتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں میری زمینوں میں صرف معصوم لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے، تم جیسے کمینوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد دوبارہ سرحد کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اکتم بے اور اس کے سپاہی اور وائکنگ کے سردار اولوف اور اس کے سپاہی آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے تم یہاں انتقام لینے آئے ہو۔ اس کے بعد اکتم بے کہتے ہیں اگر تم ہی تھے جس نے میرے سپاہیوں کے ساتھ ایسا کیا تو تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ اتنے میں آپس میں وہ لڑنے لگتے ہیں تو اچانک ترکت بے آتے ہیں اور سب کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان بے کے حکم کے بغیر کوئی غلطی نہ کرنا۔ اس کے بعد اکتم بے کہتے ہیں میرا حکم ان شہیدوں کی ماؤں کے آنسو ہیں، کیا میں اب بھی ان پر رحم کروں؟ کیا اب بھی میں ان پر رحم کروں؟ میں ان پر رحم کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اس کے بعد ترکت صاحب کہتے ہیں کیا آپ نے ہمیں اپنے شہیدوں کا بدلہ لیتے دیکھا ہے یا قاتلوں پر رحم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ صبر کریں اکتم صاحب۔ اس کے بعد دوبارہ ترکت بے کہتے ہیں پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بعد ہم بدلہ لیں گے، میں قسم کھاتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اس کے بعد یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں بالا خاتون اور اکتم بے کی بیوی دکھائی جاتی ہے۔ اچانک سے ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ سرحدوں پر وائکنگ نے حملہ کر دیا ہے اور تمام گاؤں کے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو اتنے میں باتور بے کی بیگم کہتی ہے کہ وہاں تو میرا بھائی بھی موجود تھا۔ سب کے سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سرحدوں کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں ترگت بے وائکنگ کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، لیکن اگر ہمارے شہیدوں کا خون تمہارے ہاتھ پر ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ اس کے بعد وائکنگ کے سردار اولوف ترگت بے پر الزام لگاتے ہیں تمہارے آدمیوں نے گاؤں کو جلا دیا، سونا چرا لیا اور میں انہیں مار ڈالا، اور پھر کہتا ہے خون سے ادا کیا جاتا ہے، اگر ہمارے درمیان صلح نہ ہوتی تو میں تمہیں بھی مار دیتا۔ اس کے بعد اکتوم صاحب دوبارہ وائکنگ کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں اور تمہارے کتوں کو مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد اکتوم صاحب لاشوں کو لینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وائکنگ کے سردار کہتا ہے اگر تم ان لاشوں کو چاہتے ہو تو تمہارا عثمان سردار وہ انہیں لے کر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ترگت بے اکتوم بے کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتے ہیں اور سب سپاہیوں کو تیر اندازی کے لیے جمع کرتے ہیں اور پھر وائکنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر میں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا تو تمہیں ایک اور سانس نہیں ملے گی، لیکن ہم جھوٹ کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، عثمان صاحب شہیدوں کا بدلہ لے جائیں گے، تب تک تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ترگت بے اکتم بے کو کہتے ہیں اپنے قبیلہ میں واپس جائیں۔ دوبارہ پھر قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شہنشاہ اپنے سپاہی کو جو تخت سنبھالے گا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ جو بازنطینی تخت سنبھالے گا اور اس کی رگوں میں شاہی خون ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اتنا شہنشاہ کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سرحدوں پر عثمان بے کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہے اور تمام لوگوں کو جتنے بھی عیسائی تھے سب کو مار ڈالا ہے۔ اس کے بعد کانتاکوزینوس شہنشاہ کو کہتا ہے کہ میں خود اس معاملے کی انکوائری کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عثمان نے سب کو قتل کروا دیا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے درمیان صلح نامہ تھا، عثمان ایسا نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور تیسری طاقت ایسی ہے جو نہیں چاہتی ہمارے درمیان صلح ہو۔ اس کے بعد
التا کوزینوس کہتا ہے کہ میں اس معاملے کی چھان بین کرنا چاہتا ہوں اور شہنشاہ سے وہاں جانے کی درخواست کرتا ہے، تو لہٰذا شہنشاہ اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو بغاوت کی ہے جن سپاہیوں نے، میں اس کی انکوائری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اسی اکھاڑے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شہنشاہ پر حملہ ہوا تھا۔ وہاں پر کنور الب اپنے سپاہیوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شہنشاہ کی بیٹی آتی ہے اور انکوائری کرنے لگتی ہے۔ جواباً وہ کنور الب کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے اس تمام معاملے میں تمہارا ہاتھ ہے، کیونکہ جب بغاوت ہو رہی تھی تو تم نے ان سپاہیوں کو اندر داخل ہونے دیا۔ اس کے بعد کنور الب کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کاراچا حصار کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اورحان بے اپنی والدہ سے پٹی کروا رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بے آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک تو تم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اوپر سے اپنی ماں سے مرہم پٹی کروا رہے ہو۔ اس کے بعد اورحان بے اپنی ماں کو دور ہونے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی انگلیاں خود ٹھیک کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی انگلیاں ٹھیک کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر پٹی وغیرہ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد اختوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جس میں اس کی بیگم ایک خیمہ میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے باتور صاحب یعنی میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ اختوم بے خاموش رہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس کی بیگم بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کی لاش تک نہیں لا سکے، ان کمینوں کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کی لاش تک نہیں لا سکے۔ اس کے بعد دوبارہ وائکنگ کے سردار اولوف اور اس کی بیٹی کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ اب تک اورحان بے کے بیٹے کو وائکنگ کے سپاہیوں نے مار دیا ہوگا، اور کہتا ہے اپنی بیٹی سے عثمان ناکام ہو گیا، اس نے شہنشاہ کے پاس جو قاصد بھیجا تھا وہ اب نہیں رہے اور اس کا بیٹا وہ بھی اب تک مر چکا ہوگا۔ اس کے بعد وائکنگ ایک سپاہی آتا ہے اور ان کو بتلاتا ہے کہ ہم اورحان غازی کو مارنے ہی والے تھے کہ اتنے میں عثمان بے آئے اور وہ اس کو چھڑوا کر لے کر چلے گئے اور ہمارے تمام آدمیوں کو اس نے مار دیا۔ اس کے بعد وائکنگ کے سردار اولوف اپنی بیٹی کو دوبارہ یعنی شہر بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کاراچا حصار کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں عثمان غازی اورحان اور اس کی والدہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان غازی اورحان سے پوچھتا ہے کہ کاراچا حصار کا کیا معاملہ ہے، تو اورحان غازی بتاتا ہے کہ میں نے کھانا پینا دیکھ لیا ہے، ہمارے گودام بھرے ہوئے ہیں، ہمارے تاجر ہر طرف سے آتے ہیں، ہماری تجارت بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اختوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے یہاں پر اس کی بیگم اختوم صاحب اور بائندر بے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بائندر بے اختوم بے سے پوچھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان قسطنطنیہ کیوں گیا تھا؟ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے ہمارے پاس پہلے ہی کافی پریشانیاں ہیں، آپ مزید پریشان نہ کریں۔ پھر اس کے بعد بائندر بے کہتے ہیں میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے یہ مصیبتیں لائی ہیں، یعنی یہ تمام مصیبتیں عثمان بے کی وجہ سے آئی ہیں۔ اس کے بعد کارا حصار کا دوبارہ حصہ دکھایا جاتا ہے جہاں ترگت بے اور عثمان بے وائکنگ کے کلہاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نشانات بالکل ایک جیسے ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر جنگل میں حملہ کیا تھا انہی لوگوں نے اورحان بے پر حملہ کیا ہے، وہ ہر گات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں شہنشاہ کی بیٹی کنور الب سے تفتیش کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا، اگر میں کچھ جانتا تو میں آپ کو بتا دیتا۔ اتنے میں کنور الب دونوں سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کی گردن پر تلوار کر رکھ لیتا ہے، پھر بعد میں شہنشاہ کی بیٹی کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر میں غدار ہوتا تو میں آپ تینوں کی گردنیں یہاں سے اڑا دیتا۔ تاہم آپ دیکھ سکتی ہیں میں آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہوں، میری وفا اور میری جان دونوں آپ کی ہیں۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اسے جانے دو، یہ بے قصور ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اختوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اختوم بے اپنے سپاہیوں کو جمع کرتے ہیں اور وائکنگ کے سردار پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں خون صرف خون ہی سے صاف کیا جا سکتا ہے، شہیدوں کے انتقام کے لیے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرو۔ اتنے میں عثمان غازی کے سپاہی آتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اختوم بے ان سے کہتے ہیں اگر تم جنگ میں ہماری مدد کے لیے آئے ہو تو تمہارا استقبال ہے، لیکن اگر تم یہاں روکنے کے لیے آئے ہو تو کوشش بھی مت کرنا۔